ہمیں تعلق بڑھانے کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، یاد رکھیں ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کر لو اپنا، بس اپنے رب کے ساتھ. تو وہ پہچان گیا ہے تعلق بھی ہے، لیکن تیسرا انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو مانتا بھی ہے اور اللہ کی مانتا بھی ہے. اللہ کو مانتا ہے، اس کی مانتا بھی ہے. یعنی کیا؟ اللہ کو مانتا ہے اور اس کے احکامات جتنے ہیں ان کو بھی مانتا ہے. بالکل ڈفرنٹ ہو گیا وہ انسان بالکل مختلف ہو گیا. نہ صرف اللہ کو مانتا ہے بلکہ اس کے احکامات کو بھی مانتا ہے. اس نے جو کچھ فرمایا باون اس کو تسلیم کرتا ہے، ڈٹ کیا اس پر. جو اللہ نے کہا وہ کہتا ہے یہی صحیح ہے، بس ختم، میرے رب نے کہا ہے. یہ تیسرا درجہ ہے، اور یہ وہ درجہ ہے تعلق کا اللہ تعالیٰ سے کہ ہائیسٹ گیٹ پہ درجہ ہے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ اتنا بڑا مضبوط تعلق ہو گیا ہے، اتنا مضبوط تعلق ہو گیا ہے کہ یہ میرے اور اس کے درمیان اب محبت کا تعلق پیدا ہو گیا. سبحان چہبن جو یہ مجھ سے محبت کرے گا، میں سے محبت کرتا ہوں. یہ پرفیکٹ انسان ہے، اس کا تعلق ہوا جس مقصد کے میں نے اس کو بھیجا تھا. تو میرے بھائیو کتنا خوبصورت یہ ہے ہمارا مقصد کہ اللہ کو مانے اور اس کے ساتھ اللہ کی بات بھی مانے. جس کو اللہ حرام کہہ دے وہ حرام ہی سمجھے، جو کچھ بھی ہو جائے کہتے ہیں اب ڈٹ جائے. جس کا حکم آ گیا وہ کر گزرے، اللہ کا حکم ہے وہ ختم. پھر دیکھنے نہیں مڑ کے کسی انداز کہیں کیسا بھی حکم آ رہا ہے. کیسی مثال دی اللہ پاک نے اپنے نبی کی، کیسی دی حضرت ابراہیم نے بیٹے کی قربانی کیسے دی. باپ جھجک رہے کہ میں بیٹے سے کہوں گا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا تجھے قربان کر دوں، لیکن بیٹا اس سے بھی آگے کہتے خواب جلدی پورا کریں، آپ گھبراتے کیوں ہیں. اللہ کیسا نہیں مثالیں دی ہیں قرآن کے اندر. یہ تیسرے درجے کی محبت بتائی اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں کہ جب اللہ کے احکام آ رہے ہیں پھر اس میں یہ سوچنا نہیں ہوتا انسان کو یہ کروں یا نہ کروں، یہ ضروری ہے یا نہ ضروری، اس پہ عمل کروں یا نہ کروں، یہاں ہوگا وہاں نہیں ہوگا، ایسے ہوگا نہیں ہوگا. نہیں، بس حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا، اس حکم کو بس ان عین سے تسلیم کر لیا اس نے جس جگہ پہ لا سے. اس پہ آنے والی پھر مصیبتیں صعوبتیں جو حالات اس پہ آ رہے ہیں اس پہ صبر کرتا جا رہا ہے الحمدللہ اپنی زندگی. لیکن اللہ کے حکام کو نہیں توڑا. اس درجے پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس کا میرا درجہ جو ہے سب سے مضبوط درجہ ہو گیا. اشد بس بہت ہی زیادہ شدید محبت میں ڈوب چکا ہے انسان میں. کاش ہم بھی ایسے انسان بن جائیں، اللہ بھی انسان بنا دے. تھالی کے بینگن نہ بنے، جیسا ماحول دیکھا وہاں لٹک گئے، جیسی چیز دی وہاں دیکھ تو بھئی وہ اصل زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اس کو برباد کر رہے ہیں. بالکل بیکار جاری ہے زندگی. اگر یہ تعلق اللہ کے ساتھ ہمارا نہیں ہے سمجھے بالکل کھانا پینا سب کچھ ہمارا بیکار جا رہا ہے. یہ کوئی عروج نہیں ہے کہ جو دنیاوی کوئی چیز عروج مل جائے انسان کو کہ اس سے ہم سمجھیں کہ ہم بہت ہی بلند ہو گئے ہیں. یہ تو بالکل مٹ جانے والی چیز ہے. اصل یہ تعلق اللہ کا پیدا ہو جائے انسان کو، اللہ کی مان کی زندہ رہے انسان، وہ ہے زندگی. یہ ہے اللہ کا شکر، یہ ہائیسٹ گریڈ ہے. عجیب بات کر رہا ہوں، دیکھیں عقل میں خیر اور شر ہے. جب عقل میں شر ہوگا یاد رکھیں تو وہ کیا کام کرے گی؟ وہ دنیاوی ترقی کی طرف لے کے جائے گی آپ کو. عقل تو ہے نا، دنیاوی علوم کی طرف آپ کو لے جائے گی، بڑی بڑی ترقیاں آپ سے کرا دے گی عقل. لیکن آخرت کے معاملے میں زیرو ہوگی. کیوں؟ کہ شر غالب آ گیا اس کے عقل پر. شر جو ہے وہ عقل پر غالب آ گیا، کنٹرول سے باہر ہے عقل. اس عقل کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا انتظام کیا ہے. بولے سبحان اللہ.
جیسے گھوڑا ہوتا ہے گھوڑا، ٹھیک ہے، وہ پھر رہا ہے، جنگلی گھوڑا ہے، ادھر چھلانگا مارا ہے ادھر چھلانگا مارا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے، لگام دینی پڑتی ہے اس کو. جب آپ اس کو لگام دیں گے، ٹرین کریں گے، تو وہی گھوڑا آپ کی اشاروں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے مفید، اس وقت بھی مفید ہے اور بھی مفید ہے. اسی طرح عقل شر بھی رکھتی ہے اور خیر بھی رکھتی ہے، لیکن اگر اس پہ آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو کیا ہوگی، وہ دنیاوی ترقی کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. عقل ہے، بڑے بڑے کام دنیا کے آپ ہم سمجھیں گے بہت اچھا کام کر رہی ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا سب کچھ ہے، لیکن اصل چیز جو ہے آخرت، وہ بالکل سے پاگل ہو جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چیز کا. سب دنیا ان کے سامنے ہے، بلڈنگ ان کے سامنے ہے، ترقی دنیا کے سامنے، لیکن کتنی دیر، ایک جھٹکا آتا ہے زلزلے کا، وہ سب غائب ہو جاتے ہیں. نام و نشان نہیں رہتا اس کا، پتہ نہیں چلتا کہاں گیا. سیلاب کا ایک جھٹکا آتا ہے، پتہ نہیں چلتا بڑی بلڈنگ کدھر چلے گی، وہ ترقی کدھر چلے گی. سمجھے؟ تو یہ شر کی طرف سے جانے والی، جو دنیا کی طرف لے کے جاتی ہے نا عقل، یہ ذہین نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، شر پہ غالب ہو گیا عقل پر. تو اس کو کنٹرول کس طرح کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سبحان اللہ. اس عقل کو کنٹرول کیا اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ساتھ، اپنا قانون پیش کیا ہے. اگر اس عقل کو شریعت کے اندر کنٹرول میں رکھ لیں گے آپ، تو پھر وہ سارے خیر کے کام آپ سے کرے. ان کے پاس تو شریعت ہے ہی نہیں، قانون ہے ہی نہیں. لیکن ایک ماننے والا اللہ کو جب شریعت کے دائرے میں لے آتا ہے اپنی عقل کو، مثلا کیا عقل کہتی ہے یہ کام کر جا، تو اللہ کا قانون جس نے اس عقل کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ اس سے پوچھے گا کہ کیا اللہ کی شریعت کی اجازت دیتی ہے مجھے کام کرنے کے لیے؟ تو شریعت کہے گی یہ کام تو نہیں کر سکتا، تو وہیں رک جائے گا. سبحان اللہ. تو وہ شر جس کو ترقی سمجھتا تھا، وہ خیر میں تبدیل ہو کے وہ آخرت کی طرف بڑھ جائے گا، اور ہمیشہ والا کام وہ کر دے گا جو ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہو. تو سب سے زیادہ تعلق پیدا کر دیتے ہیں اللہ کا وہی کہ واحد، سب سے زیادہ جس سے تعلق پیدا ہوتا ہے جس عبادت سے، وہ عبادت کیا ہے؟ وہ ہے نماز، سلام. اللہ پاک نے یہ عبادت نماز کی شکل میں جو عطا ہمیں فرمائی ہے، اس نماز کے ساتھ انسان کا اتنا جلدی تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اتنا قوی تعلق بن جاتا ہے، یعنی اس درجے پہ کہ وہ کیا کہ اللہ کی ماننا شروع کر دیتا ہے. پھر اصل نماز ہے یہ. اصل نماز کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہے کہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے نا، جو نمازی ہوتا ہے، جو اصل جس کی نماز ہوتی ہے، اس کی نماز یہ ہے کہ وہ نمازی کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. پھر اللہ کے احکامات پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اب اس درجے تک نماز کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت دی ہے. لیکن کس طرح سیکوینس رکھا اللہ پاک نے، سب سے اونچا درجہ بتایا کہ اس درجے پہ جانا ہے. اس درجے کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز جو ایسی ہو جائے کہ جس سے تعلق اللہ کا ایسا بن جائے، اس نماز کو بنانے کے لیے جو اللہ نے ہمیں عبادت دی ہے، جو عمل دی ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کریں گے ان کی نماز کبھی صحیح ہو ہی سکتی ہی نہیں. یہ بتا رہا ہوں، نماز صحیح ہوگی تو اللہ کے ذکر کے ساتھ صحیح ہوگی، نہ گفتگو سے ہوگی، نہ تقریروں سے ہوگی، نہ کسی اور عمل سے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں جو چیز تاثیر رکھی اسی کے ساتھ وہ چیز صحیح ہوگی. اگر کوئی آدمی اپنی نماز کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک راستہ پکڑنا پڑے گا، اور کیا ہے؟ ذکرن کثیرا. تھوڑا موٹا ذکر نہیں. کون سا ذکر؟ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا. کیا اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھیں کہ کیا تجھے میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، تیرے درجات میں سب سے زیادہ تجھے بلند کر دینے والا ہو. سونا چاندی تو پہاڑوں کے برابر خرچ کرے، اس سے بھی زیادہ بلند ہو. لڑائی کرتے کرتے تیری تلوار بھی ٹوٹ جائے دشمنوں سے، لیکن اس سے بھی زیادہ بلند ہو. اللہ تعالیٰ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام تو بھائی کیا ہے، ہم بتائیے کیا ہے؟ میں ذکر اللہ.
کتنا بلند کر دیا اللہ نے اس ذکر کو. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس میں علاج ہے. کون سا علاج؟ کہ اللہ سے محبت اور تعلق کا علاج اس سے پیدا ہو رہا ہے جس کے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا. اسی طرح ایک وقت اللہ نے سلیکٹ کیا اپنے لیے کہ صبح سے لے کے شام تک، رات دن میں جتنے میں، اس میں ایک وقت ایسا وقت ہے کہ جو خاص اللہ تعالی کی محبوبیت کو تک لے جاتا ہے انسان. تو وہی بڑی زبردست چیز ہے. ملتا بامی نماز سے ہی، یہ بھی یاد رکھیں. اوقات تو دی ہے لیکن ملتا اس میں بھی نماز سے. نماز کو تو مین رکھیں نا آپ، لیکن ایک وقت ایسا دی اللہ تعالیٰ نے، سارے اوقات میں سب سے قیمتی وقت اللہ نے اس کو رکھا، اس کو سب سے زیادہ محبوب کرتے ہیں. اس بندہ جو اس وقت کو یوز کر گیا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور دوسری چیز، کوئی بندہ محبوب بنا بھی نہیں جس نے اس وقت کو یوز نہیں کیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صوفیوں کے مجلس سے آپ سب محبت کرنا چاہتے ہیں اور اسی راستے پہ چل رہے ہیں سالک کے، آپ یہ نقطے بتا رہا ہوں آپ کو میں. جو صحیح الحمدللہ اس راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو یہ نقطے سننے اور سختوں پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. ٹپس ہیں جو بزرگوں نے بیان فرمایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. نماز سمجھ آ گئی، یہ مین چیز ہے، اور نماز کو صحیح کرنے کا وجہ طریقہ سمجھ آ گیا، وہ اللہ کا ذکر ہے. اب اوقات بتا رہا ہوں آپ کو، وقت کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ بندہ محبوب بنتا ہے اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے. اور کوئی بھی دنیا کا ولی یعنی اللہ کا محبوب بندہ نہیں بنا جب تک کہ اس نے اس وقت کو یوز نہیں کیا. تو اگر ہم اس وقت کو یوز نہیں کر رہے تو بھئی وقت ضائع کر رہے ہیں. کبھی ہمیں وہ اللہ کی محبت مل نہیں سکتی، کبھی نہیں ملے گی. تو کیا وقت ہے؟ اللہ نے خود اعلان فرمایا اس کا. وہ وقت کون سا ہے؟ ذات کا تیسرا حصہ. تو میں تو تمہیں بلا رہا ہوں، آؤ میرے پاس. رب بلا رہا ہے، خود بلا رہا ہے. آؤ، کوئی ہے؟ اور پھر کہتا ہے خالی نہیں بلاؤں گا تمہیں، سب سے پہلے ایک وعدہ کروں گا تمہارے ساتھ. کیا؟ کہ تمہاری مغفرت کر دوں گا. کوئی اس وقت آ گیا میرے پاس. یہ تیسرا پہلا ایسا ہے کہ جو اس وقت پہنچ گیا نا اللہ کے پاس، کہہ دیا لبیک، حاضر ہوں رب، میں حاضر ہوں، کہہ دیا اسے، تو اللہ کہتا تیری مغفرت ہو گئی. مغفرت. پھر رزق چاہیے تجھے، رزق کی فراوانی ہوگی تیرے لیے، رزق عطا فرماتے ہیں. کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آفات، کوئی جگہ ختم ہو گیا تیرے لیے. 3 انعامات اللہ تعالیٰ سے اعلان فرماتا ہوں. یہ ساری زندگی والے 3 انعامات پر ہی ہے. رزق پہ ہے، پریشانی سے بچنے کے لیے ہے، اور کیا ہے؟ آخرت کو بہتر کرنے کے لیے زندگی میں. اس وقت کوئی اٹھ گیا انسان یا عورت، سبحان اللہ کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ ساری زندگی جن کی اس وقت اٹھی ہوگی، اٹھنے کی عادت ہوگی اٹھنے کے لیے. کہ اس میں اللہ کے نبی نے یہ تو کہا ہے کہ قیام اللیل اور تہجد کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن وہ وقت تو نہیں ہے جو اللہ کے نبی جس کو پکارتے ہیں، وہ آوازیں تو نہیں ہے نا. آسمان نہیں میری، وہ آوازیں نہیں ہیں جو تیسرے پہر پہ اللہ بیٹھ کے آوازیں مارتا ہے کہ ہے کوئی بندہ. یہاں یہ ہے کہ ایک تہجد کا ثواب دے دیے گا، کچھ تہجد کا ثواب مل گیا، لیکن یہ صوفی والا معاملہ تو یہاں نہیں بنتا. وہ تو وہ چاہتا ہے، ثواب کے پیچھے صوفی نہیں رہتا، وہ تو اس کے پیچھے، وہ تو اللہ کے لیے ہے. اللہ کی محبت کا عاشق ہے تو دیوانہ ہے اس کو اس سے کیا ثواب سکتا ہے. تو اس کے لیے تو اٹھنا ہی پڑے گا صبح. گنجائش ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، یا کوئی ایسی حالت میں ہیں، یا سفر میں ہیں، یا مجبوری میں ہے، تو وہ عشاء کے بعد اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بھی سن لیں، بلکہ اس سے بھی آسان طریقے جو میرے شیخ نے بتایا وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ والے عجیب نقطے نکالتے ہیں، اس سے بھی آسان طریقے ان لوگوں کو جو بیچارے معذور ہوں، پریشان ہوں، لیکن تہجد کا ثواب ضائع نہ کرنا، ان کے لیے ایک نقصہ آپ کو پیش کرتا ہوں. کیا بتا رہا تھا ابھی میں کہ
ذہن سے نکل گیا. ہاں ایک اور جو اس میں طریقہ بتا دیا. میرے حضرت نے کیا بتایا, اس کو اور آسان کر دیا. کہتا ہے جب آنکھ کھل جائے, فرض کرے آپ تہجد کا وقت آنکھ کھل گئی ہے, بے انتہا تھکن ہے, جو صوفی کو نہیں ہونی چاہیے. وہ تھکن نہیں ہوتی, وہ غفلت ہوتی ہے. اللہ کے پانے والے کی غفلت نہیں ہے. وہ انسان جو عام انسان کے لیے, عورتیں ہوں یا کوئی بیمار ہو, مجبور ہو, آنکھ کھل گئی تو بیٹھ جائے اس طرح 10 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف, اور 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لے, اور اس کے بعد سو جائے, اس کو تہجد کا ثواب مل جائے. اصل ٹاپک جو میں دینا چاہتا تھا وہ کیا تھا؟ تعلق باللہ, اللہ سے تعلق پیدا کرنا. یہ میرا مین ٹاپک تھا. اصل بندے کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا. اور یہی اس لیے ہم آئے. ٹھیک ہے, اس تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے سب سے بہترین عبادت دی, وہ کون سی دی ہے؟ کون سی؟ شاباش, نماز. یہی تھا نماز سے اللہ تعلق ہوتا ہے. اور نماز کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کون سا عمل دیا ہے؟ ذکر اللہ. سمجھ آ رہی بات؟ اور ذکر اللہ مقصد نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنی نماز کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. وہ نمازیں جو ذکر کے بغیر ہوں گی کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکیں جو اللہ کا تعلق پیدا کر سکے. لازم ہے اللہ کے ذکر کو قائم کیا جائے نمازوں کے ساتھ, کوئی بھی ہو. اور تیسری چیز کیا بتائی؟ کہ اللہ کے تعلق کو مضبوط اور محبت کو مضبوط پیدا کرنے, اللہ کی توجہ لینے کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ اوقات, وقت. یاد کریں, 3 چیزیں ذہن میں بٹھا لینا. اس میں کون سا وقت سب سے قیمتی ہے؟ اس میں اللہ سے تعلق بڑھتا ہے انسان کا. کون سا ہے؟ رات کا تیسرا. وہ پھر ڈیٹیل میں نے آپ کو سمجھا دیے.